کے لیے 148 آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے تابعداری کے تعلق سے سیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تابعداری کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. اب سب کلام کو سننے کے لیے تیار ہے. ہاللیلویا. تو میں چاہتا ہوں اگر ہم ایک دوسرے کو طرف دیکھتے رہیں گے, سنتے رہیں گے, اور ہم یقیناً برکت کو رسید کریں گے. ہاللیلویا. کیونکہ خدا اس جگہ پر موجود ہے. ہاللیلویا. اور اس کی موجودگی ہر ایک جگہ پر ہے, اور وہی اپنے کلام کو نازل فرما کر زندگیوں کے اندر شفا کا کام کرتا ہے. ہاللیلویا. اور جتنے آج شفا کی غرض سے آئے ہیں ان کی زندگی کے اندر شفا کا خدا کا کلام پاک کام کرے گا. ہاللیلویا. اور آج ہم خدا کے کلام پاک میں سے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو آج کا ہمارا مضمون ہے, جو آج ہم سیکھنے کو ہے, جو خداوند آج ہم سے بات کرنے کو ہے, جو نصیحت کا کلام ہے, سچا کلام ہے, جو دلوں کے اندر, زندگیوں کے اندر جو بویا جاتا ہے, اسے قبول کیا جاتا ہے, تو وہ جو کلام ہماری زندگیوں سے خالی نہیں لوٹتا, بلکہ وہ کلام ہماری ہڈیوں کے اندر, ماس کے اندر, بلڈ کے اندر کام کرتا ہے. اور جب ہم اس کے کلام کی تابعداری کرتے ہیں تو یہی کلام ہماری زندگی کے اندر معجزات کرتا اور پورا ہوتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور آج ہم خدا کے کلام پاک میں سے سیکھنے کو ہے کہ جو تابعداری کرتا ہے, جو غلام یسوع مسیح کی آواز کو سنتا ہے اور سن کر جیسا یسوع مسیح کہتے ہیں, جیسے خداوند کہتے ہیں, جب ویسا وہ کرتے ہیں تو خدا ان کی زندگی کے اندر کیسا بڑا کام کرتا ہے اور خدا ان کو برکت دیتا ہے. ہاللیلویا. جن کے پاس خداوند کا کلام پاک ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں. اپنی سٹوری کو پہلے بھی کئی بار سنا ہے, پر آج ہم اس سٹوری کو کوڑ کے تعلق سے نہیں, زیادہ تر ہم سیکھیں گے تابعداری کے تعلق سے. سٹوری کے اندر ہم دیکھیں گے کہ تابعداری سب نے کی جیسا یسوع مسیح نے کہا, پر یسوع مسیح کے پاس ایک ہی لوٹا. یسوع نے کام سب کی زندگی کے اندر کیا, پر گواہی دینے کے لیے, خدا کے نام کی تعریف کرنے کے لیے, اس کے نام کی تمجید کرنے کے لیے صرف ایک ہی لوٹا. جس طرح آج چرچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں خدا سبھی کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے, پر اگر گواہی کا کہا جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص, 2 شخص, 3 شخص گواہی دینے کے لیے آتے ہیں کہ اس نے میری زندگی کے اندر یہ بڑا جلالی کام کیا ہے. باقی جو ہوتے خاموش ہو جاتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح نے فرمایا اگر یہ خاموش ہو گئے, انسان خاموش ہو گئے, تو کیا ہوں گے, پتھر بھی چیلا اٹھیں گے. پر آج خدا کے کلام پاک میں سے اسٹوری کو بڑے غور سے سنی گا. خدا آج آپ سے بات کرتا ہے, خدا آج آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے. لوکا کی انجیل اور لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 17 باب اور اس کی 11 آیت سے ہم خدا کے کلام پاک میں سے 19 آیت تک ہم تلاوت کریں گے. خدا کے کلام پاک میں کچھ یوں لکھا ہے, اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا, اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے. کس کو ملے؟ یسوع کو ملے. انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا, آئے یسوع, آئے صاحب, ہم پر رحم کر. اس نے انہیں دیکھ کر کہا, جاؤ اپنے دائیں کاہنوں کو دکھاؤ. اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر میں شفا پا گیا, بلند آواز سے خدا کی
तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 बाग साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद कर दे? फिर उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरी ईमान ने तुझे अच्छा किया है। खुदा उनका कलाम पाक पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो इस कलाम पाक के अंदर हमें एक स्टोरी मिलती है कि 10 ने खुदा के कलाम को और खुदा की आवाज को, यीशु की आवाज को सुना। यीशु अल मसीह के ये सुना कि यीशु अल मसीह यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया के बीच से होकर जा रहे हैं और जब उस जगह पर 10 कोढ़ी यीशु अल मसीह को नजर आए, यीशु मसीह को दिखे और उन्होंने भी यीशु मसीह को देखा और वो ये जानते थे कि ये जो यीशु अल मसीह है, जिसका नाम सब नामों से आला है, जिसके पास कुदरत है, जिसके हाथ में पावर है, जिसके पास जो इख्तियार दिया गया है, ये किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से इसे इख्तियार दिया गया है और उसी इख्तियार को ये इस्तेमाल करता है और लोगों की जिंदगी के अंदर बड़े जलाली काम होते हैं। और वो जो शख्स थे, जो कोढ़ी थे, वो यीशु को मिलने के लिए आए और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, आए यीशु साहब हम पर रहम कर। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु ने उनकी आवाज को सुना, यीशु ने उनकी आवाज को सुनकर अनसुना ना किया। और आज जब हम भी कहा जाए कि यीशु अल मसीह को पुकारे, आप उससे दुआ करें, आप उसको पुकारे, वो आपकी दुआ का जवाब देगा। और यीशु अल मसीह ने कोढ़ियों की आवाज को सुना और आज वो आपकी आवाज को सुनने के लिए इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। उसने उन्हें देखकर कहा, अपने दाहिने कानों को दिखाओ। यीशु अल मसीह ने उन्हें कहा कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर अब उनसे पहले जब यीशु अल मसीह ने कहा कानों को दिखाओ, अब उनके अंदर ईमान में वो डावाडोल नहीं हुए, उनका ईमान डगमगाया नहीं। वो इस गर्ज से ना थे कि अब यीशु ने तो हमें क्या दिया है कि अपने कानों को दिखाओ। अब जो हमारे जिस्म के ऊपर तो कोढ़ वैसे का वैसा ही है। अभी हमने अपने आप को तो अब इस चादर से, कपड़े से ढका हुआ है। कोढ़ हमारी जिंदगी से, हमारे जिस्म से अभी तक गया नहीं है। पर यीशु अल मसीह ये कहता है कि जाकर काइनों को दिखाओ, क्योंकि काइन जो थे इस बात को वसात करते थे, काइन इस बात की तस्दीक करते थे, काइन इस बात का लाइसेंस देते थे और बताते थे कि अब तुम ठीक हो चुके हो और जाकर जिस शहर के अंदर तुम रहते हो उस जगह पर जाकर अपने शहर के अंदर, चाहे गांव के अंदर, चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक तुम रखते हो, उस जगह पर जाकर क्या करो, उस जगह पर तुम वापिस जाकर अपने खानदान में नहाइश कर सको। पर जिस तरह पहले भी हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले आज हम सीख रहे हैं, इस स्टोरी के अंदर ताबेदारी नजर आती है। 10 ने ताबेदारी की और जैसा यीशु अल मसीह ने कहा वैसे ही वो चल पड़े और अपने काइनों को दिखाने के लिए। पर जाते जाते वो जा रहे हैं, वो चलकर जा रहे हैं, चादर उनके जिस्म पर है, सर के जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, वो फिर भी इस बात को चलाते जा रहे हैं कि मैं ना पाक हूं, मैं ना पाक हूं। पर इस बात पर ईमान रखते हैं, इस बात पर वो ट्रस्ट करते हैं, इस बात पर वो यकीन रखते हैं, इस बात पर वो भरोसा रखते हैं कि जिस यीशु ने हमें कहा है कि तुम जाकर काइनों को दिखाओ। और जैसे वो जा रहे थे, जैसे वो चल रहे थे, उनके जाते जाते के बाद उनके जिस्म पर जो कोढ़ था, कोढ़ उसी वक्त उनकी जिंदगी के अंदर, जो कि मांस उनकी स्किन के ऊपर जो कोढ़ से भरे हुए थे, जिनके अंदर से पस निकलती थी, जिनके अंदर से ब्लड निकलता था, जिनके अंदर से लहू जारी होता था, वो जो कोढ़ से चलते चलते कोढ़ से वो पाक साफ
کیونکہ انہوں نے کیا کی؟ یسوع المسیح کی تابعداری کی. اور آج ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی یسوع کی تابعداری کرتے ہیں. خدا کے کلام پاک میں لکھا کہ تو ایمان لا تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ہمارا خاندان نجات پا جاتا ہے, ہمارا خاندان شفا پا جاتا ہے, ہماری زندگی کے اندر معجزات آ جاتے ہیں. خدا ہمیں برکتوں سے نوازتا ہے, خدا جاب سے نوازتا ہے, خدا خوبصورت گھر سے نوازتا ہے, خدا خوبصورت گاڑی دیتا ہے, خدا تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. پر جب باری آتی ہے گواہی دینے کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شرماتے ہیں, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کے کلام پاک کی فرمانبرداری تابعداری کرنے کی بجائے ہم اس کے کلام پاک کو اپنی زندگی کے اندر تو لیتے ہیں, پر ہم اس کے کلام کی تابعداری نہیں کرتے, کیونکہ اس کے کلام پاک کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر جب کام کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس گواہی کو, اس ٹیسٹیمنی کو ہمیں شیئر کرنے کی ضرورت ہے. اگر خدا کے کلام پاک میں دیکھا جائے تو زبور 34 کے اندر اس کی 18 آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا بندہ داؤد, جب خدا اس کی زندگی کے اندر جب وہ بڑے کام کیے, جب خدا نے اپنے بندہ کو بادشاہ بنایا, جب خدا نے اپنے بندہ داؤد کی زندگی کے اندر کام کیا, بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں زبور 34 کی 18 آیت کے اندر کہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ جس خدا نے آسمان بنایا ہے, جس خدا نے زمین کو بنایا ہے, جس خدا نے مجھے اپنی شبیہ صورت پر بنایا ہے, اس خدا کے جس نے میری زندگی کے اندر بڑے جلالی اور ناممکن کام کیے ہیں, میں جا کر بڑے مجمع میں کیا کروں گا؟ اس کی شکر گزاری کروں گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور بائبل مقدس کے اندر ہم اس اسٹوری کے اندر دیکھتے ہیں کہ شفا 10 نے پائی, پر ایک جو شخص تھا, ایک جو کوڑی تھا, جو سامری تھا, وہ یسوع المسیح کے پاس اب یسوع مسیح کے نام کی تعریف اور تمجید کر رہا تھا, اس کے نام کی تعریف کر رہا تھا, اس سے دعا کر رہا تھا, اور وہ یہ جانتا تھا کہ جو یسوع جس کے پاس ہم گئے ہیں ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا. اور جیسے اس نے سوچا اس کی زندگی کے اندر ویسا ہی ہوا, اور وہ جو جب شفا پا چکا, اور وہ جو شخص تھا وہ یسوع المسیح کے قدموں میں گر گیا, اور گر کر رونے لگا, گر کر کہنے لگا کہ یسوع ناصری میں شفا پا چکا ہوں. اور یسوع المسیح نے اسے کہا کیا تو نے ہی شفا پائی ہے؟ کیا وہ جو 9 جو باقی پردیسی تھے, جو 9 باقی تیرے ساتھ کوڑی تھے, وہ کہاں پر گئے؟ یسوع المسیح نے اس کے ایمان کو چیک کرتے ہوئے کہا, اس کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اس نے یسوع المسیح کے سب سے پہلے اس نے حکم کو مان کر تابعداری کر کے کیا, اور یہ بھی تابعداری کی کہ جب خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرے تو ہمیں شرمانا نہیں, بلکہ جا کر یسوع کے قدموں میں گر کر یہ بتانا ہے کہ یسوع تو نے میری زندگی کے اندر یہ بڑا جلالی اور ناممکن کام کیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور آج جب خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شرماتے ہیں, بہنیں شرماتی ہیں, بھائی بچے بڑے شرماتے ہیں. اگر آج کہا جائے اگر کوئی ہمارے فیملی کے اندر کوئی پرابلم بن جائے تو خدا نہ کرے کسی کا کوئی قتل کسی شخص نے کیا بھی ہو یا نہ کیا ہو, ہم شک کی بنا پر کیا کریں گے؟ عدالت کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اس بات کا وضاحت کریں گے, اعلان کریں گے اس شخص کی وجہ سے میرا خاندان, میری فیملی, میرے بھائی کا خاندان تباہ برباد ہو گیا, اس نے قتل کیا ہے, اس نے یہ کام کیا ہے. لوگوں کو جا کر یہ بتاتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں ہماری بدنامی ہوگی. پر جب یسوع ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے تو کیوں ہم یسوع کے نام کی ہم گواہی دینے سے ہم شرماتے ہیں؟ کیوں ہمارے ہونٹوں پر تالا لگ جاتا ہے؟ کیوں ہم چپ ہو جاتے ہیں؟ کیوں پولیس ہمارے منہ کو بند کر دیتا ہے کہ اگر آپ گواہی دو گے, اگر گواہی ہم دیتے ہیں تو کس کے نام کو جلال ملتا ہے؟ ہاللیلویا, کس کے نام کو جلال ملتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ بھی بدلی,
جب خدا کا نام آئے، یسوع کا نام آئے، میں اس بات کے لیے کہتا ہوں، آپ جوش کے ساتھ بولا کریں، بائبل مقدس کے اندر جتنے بھی جنہوں نے بھی شفا پائی، ہم ان کوڑیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی یسوع کو پکارا. یسوع کو ایسے نہیں پکارا کہ یسوع ہم پر رحم کر. اندھے شخص نے پکارا، اس نے یہ نہیں کہا یسوع میرے پہ رحم کر، نہیں، بلکہ سن کر، اندھا دیکھ نہیں سکتا پر یسوع کے کاموں کو سن ضرور سکتا ہے. آپ کو خدا نے آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو کیوں ہم خدا کے نام کی ہم گواہی دینے سے ہم شرماتے ہیں؟ اگر یاد رکھیے، اگر آپ شرمائیں گے تو خدا بھی آپ سے کیا کرے گا؟ آپ سے شرمائے گا. جب آپ خدا کے نام کی گواہی نہیں دیں گے تو خدا بھی کیا کرتا ہے؟ خدا جو ہمیں مزید برکت دینا چاہتا ہے، خدا کیا کرتا ہے؟ اس برکت جو ہماری زندگی کے اندر، ہماری فیملیز کے اندر جاری ہونے والی ہوتی ہے، وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے. سو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں تابعہ داری کرنے کی ضرورت ہے. اور بائبل مقدس کے اندر ہم ایک اور کوڑی کے تعلق سے ہمیں ایک سٹوری ہمیں ملتی ہے، نمان کوڑی کے تعلق سے. جب خدا کا بندہ، جب الیشا نبی نے اس سے کہا کہ جا کر تو کیا کر، یردن میں جا کر، اس یردن کے اندر جا کر، اس یردن کے اندر تو 7 بار کھودتے رہے، اور پھر کیا ہوگا کہ تو شفا کو رسیو کرے گا، تیرا کوڑ جاتا رہے گا. اس نے یہ نہیں کہا میں تو اس کے پاس آیا ہوں کہ یہ مجھے شفا دے، یہ مجھ پر دعا کرے، مجھ پر ہاتھ رکھے، پر اس نے تو مجھے کہہ دیا میں اس کے پاس آیا ہوں. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے مجھے آگے بھیج دیا ہے کہ جا کر یردن کے اندر کیا کر 7 بار ہوتے رہا، اور پھر کیا ہوگا؟ تیرا کوڑ جاتا رہے گا. بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نمان کوڑی نے، اس نے کیا کیا؟ اس نے حکم کی تابع داری کی. جیسا الیشا نے کہا ویسا اس نے تابع داری کی. اب جو نمان کوڑی تھا، یہ آرمی چیف تھا، اس کا ایک اپنا معیار تھا، اس کا ایک اپنا رتبہ تھا، ایک اپنا لیول تھا. پر جب اس کے اندر جب بیماری اس کے جسم پر آ گئی، پھر اس نے کیا کیا؟ اس کے جب دیکھا کہ اب میرے پاس حل یہ ہے، جیسا خدا کے بندہ نے کہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اس کی تابع داری کرنی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا جب اس نے تابع داری کی، اور بائبل مقدس اس بات کی وضاحت کرتی ہے، بیان کرتی ہے، جیسا اس نے کہا ویسا اس نے کیا، اور اسی وقت کیا ہوا؟ اس کا کوڑ جاتا رہا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کی؟ خدا کے بندہ کی تابع داری کی. اور آج ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ ہم خدا کی تابع داری کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے، ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں تابع داری کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج کے دور حاضر میں دیکھا جائے، ہر جو شخص ہے، ہر ایک جو بیٹا ہے، چاہے بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بس کا کوئی بھی شخص ہے، وہ جو ہے وہ بھی آج کے دور حاضر میں کوڑ سے بھرا ہوا ہے. اگر کوڑ ہمیں نظر نہیں آتا، پر ہمارے اندر کیا ہے؟ کوڑ ہے. وہ کون سا کوڑ ہے جس کی وجہ سے اب تک ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے؟ گناہ کا سب سے بڑا کوڑ ہماری زندگی کے اندر ہے. میں کا کوڑ ہے، گمنڈ ہے، غرور ہے، بغض ہے، گناہ ہے، غلط کام کرتا ہے جس کا خدا کا کلام پاک ہمیں منع کرتا ہے، ہم وہ کام کو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی ایک کوڑ ہمیں نظر آتا ہے. پر خدا آج ہم سے بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے کہ آپ نے اس کوڑ سے کیا پانی ہے؟ شفا پانی ہے، نجات پانی ہے. اور نجات ہم اس وقت پائیں گے جب ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے کلام پاک کی تابع داری کریں گے. اس کے کلام پاک میں لکھا گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. اور جو آج کل کے دور حاضر میں جو دنیا کے اندر جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی شخص گناہ کرتا ہے، موت ہے. اور موت بھی ویسی کہ ہم اس قدر اب سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں کیا کرنے کی جو اپنے گناہوں کا جو ہماری زندگی کے اندر جو کوڑ ہے، ہمیں خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور کہنے کی ضرورت ہے خداوند ہماری زندگی کے اندر خداوند جو کوڑ ہے، خداوند جو گناہ کا کوڑ ہماری زندگی کے اندر ہے، خدا جو ہم تیری تابع داری نہیں کرتے، خدا وہ جو ہماری زندگی کے اندر کوڑ ہے وہ یسوع کے نام سے جاتا رہے. اور جب آپ بھی اس کی تابع داری کریں گے، آپ ان کوڑیوں کی طرح جو 10 دن تابع داری کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اس کوڑی کی جس نے آ کر یسوع کی تابع داری کی اور آ کر
اور اس کے نام کی کیا کی؟ گواہی بھی دی. آپ بھی جب یسوع اپنی زندگی کے اندر کام کرے مت آپ شرمایا کریں. بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ وہ منہ کے بل گر گیا. اب وہ جو تھا سامری تھا. اب بائبل مقدس کے اندر ہم ایک اور سٹوری کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب سامری عورت یسوع کے پاس جب یسوع جس سے پانی مانگتا اور کہتا ہے کہ مجھے پانی دے، وہ بھی کیا سامری عورت ہے. اور جو سامری تھے اور جو یہودی تھے ان کا آپس میں میل ملاپ نہیں تھا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں رکھتے تھے. پنجابی میں کہنے حکا پانی جو تھا یہ سب کچھ بد تھا. پر اسی طرح یہ بھی جو سامری تھا یہ بھی یسوع المسیح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اب جب دیکھا جائے سامری لوگ جو یہودی لوگ ہوتے تھے انہیں اچھا نہیں سمجھتے، پر یہ جو سامری تھا یہ یسوع کی بات کو ماننا تو تھا پر یسوع کے قدموں میں گر گیا. اور جو سامری عورت تھی اس نے بھی کیا کی؟ یسوع المسیح کے لیے جب اس کا سارا حال اب جانتے ہیں جب بیان کیا، اس نے بھی یسوع کی تابعداری کی اور اپنے گاؤں کے اندر گئی اور جا کر کیا کیا؟ سامریا کے اندر جا کر اپنے گاؤں کو بتا دیا کہ ایک یسوع کے ساتھ میرا انکاؤنٹر ہوا جس نے میرا سارا حال بیان کر دیا اور اس کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں یسوع کے پاس آئے. اس نے بھی کیا کی؟ تابعداری کی. اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں ایک اور سٹوری ملتی ہے کہ جو ایک شخص اندھا ہے، وہ جو کیا ہے جس کی آنکھ کو روشنی نہیں ہے، پر یسوع مسیح نے جب مٹی کو سارا اس کی آنکھوں پر لگایا اور جا کر کہا کہ جا شہلوک میں دھو لے، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا. اب اس نے بھی کیا کی؟ یسوع کی تابعداری کی. بائبل مقدس کے ہم سیکھ رہے ہیں کس کے تعلق سے؟ تابعداری کے تعلق سے، کہ جب ہم بھی کیا کریں گے؟ ہم تابعداری کریں گے تو خدا بھی ہماری زندگی کے اندر کیا کرے گا؟ بڑا جلالی کام کرے گا. موت سے ہم رسید کریں گے، گواہیاں ہماری زندگی کے اندر ہوں گی، بڑے کام ہماری زندگی کے اندر ہوں گے. اور خدا بتاتا ہے کہ میں آج بھی تمہاری زندگی کے اندر بڑے جلالی اور ناممکن کام کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں ایک شخص کے تعلق سے کہ جو گواہی نہیں دیتا. جب خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے اور جب ہم خدا کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ خدا ان کے نام کی گواہی بھی دے دیتے ہیں، خدا کی تابعداری بھی کرتے ہیں، اور جب ہم پھر سے گناہ کے اندر ہم جب لوٹ جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہماری زندگی کے اندر کیسے جنم لیتا ہے. آپ اس سٹوری کو بڑے غور سے سنیے گا. ایک شخص تھا، اس کے پاؤں پر ایک زخم ہوا. اب جو زخم ہوا وہ شوگر کا پیشنٹ تھا. شوگر کا پیشنٹ بھی تھا، وہ نشے والے جو انجیکشن ہوتے وہ بھی لگاتا. اب اس کے جس قدر وہ نشے کے انجیکشن لگاتا، اب جو اس کی ٹانگ تھی وہ گل گئی. اب جب ٹانگ اس کی گل گئی تو اس کی جو ہڈی تھی، پاؤں کی ہڈی تھی، ٹانگ کی ہڈی تھی، وہ نظر آتی. اب ہڈی کے اوپر وہ جو شخص تھا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو ٹیکے لگانے والے روڈوں پہ اکثر آپ کو نظر آئے گا، وہ صاف ستھرے کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ اس قدر جو مکھیاں ہوں گی اس کے اوپر بیٹھی ہوں گی، منہ دھویا نہیں ہوگا، بال بنے نہیں ہوں گے، گندے سے گندے کپڑے پہنے ہوں گے، پیسے کی پرواہ نہیں. وہ کیا کریں گے؟ دوسرے کی چیزوں کو چرائیں گے اور کیا کریں گے؟ جو گلی میں اندر جو چیزیں نظر آئیں گی، روڑی کے اوپر سے کچھ نہ کچھ چیزیں اٹھائیں گے، اکٹھا کریں گے اور جا کر کیا کریں گے؟ اپنے نشے کو پورا کریں گے. وہ شخص جو تھا اس قدر نشے کے اندر پڑ گیا اور ایک خدا کے خادم کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہوا، انکاؤنٹر ہوا. اور خدا کے خادم نے اس سے کہا کہ دیکھ یہ جو تیرا زخم ہے، تیری ٹانگ ہے، اس قدر یہ گل چکی ہے، تیری ہڈی نظر آتی ہے، پر خدا تیری زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے. پر تو کیا کر؟ توبہ کر، خدا کے پاس آ، خدا کے نام کی گواہی دے، تو خدا کیا کرے گا؟ تیری زندگی کے اندر بڑا جلالی کام کرے گا. اس شخص نے کیا کیا؟ خدا کا خادم اس کے پاس ہر روز پیلا نگا اس کے پاس اور اس کی تاڑ میں رہتا کہ کب یہ شخص میں نے اس کے ساتھ ضرور ملنا ہے، ضرور میں نے اس کو خدا کا کلام سننا ہے، میں نے ضرور کلام کے پاک کی قدرت بتانی ہے، میں نے بتانا ہے کہ خدا جو ہے گنہگاروں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. خدا کے پاس آ، خدا کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے. اور جو تیری ٹانگ کے اوپر جو کوڑ ہے، جو بیماری ہے، جو اس وقت لا علاج ہو چکا ہے، تیری ٹانگ کٹ سکتی ہے. اور تو کیا کر؟ توبہ کر. خادم بڑے دن اس کے پاس گیا. اب وہ جو شخص تھا وہ اس قدر کے لیے ایگری نہ تھا. اب زخم اس قدر بڑھ رہا تھا. شوگر کا پیشنٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو شوگر جس کو دیتے ہیں اس کا زخم جو ہے جلدی نہیں بچتا.
اب وہ جو شخص اس کے خاندان جو فیملی تھی وہ جو شخص تھا اس کو جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہاسپٹل میں لے کر گئے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ٹانگ جو ہے وہ کاٹنی پڑے گی کیونکہ اس کا جو زخم ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اب اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ پاسٹر جی میں ٹانگ کٹوانا نہیں چاہتا اب میں پہلے آپ میرے پاس اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. پاسٹر جی ہاسپٹل میں گئے اس کے لیے دعا کی اور اس نے کہا کہ آپ کیا ایمان ہے آپ خدا پر ایمان رکھیں آپ کے باپ نے ہر روز پلانا کا خدا کے گھر میں آنا ہے خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا. خدا کے کلام میں خدا کے معجزوں کو بتانا شروع کیا یسوع کے معجزات کو بتانا شروع کیا. یسوع کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے. آپ خدا کے کلام پاک کی تابعداری کرو. اس شخص کو بتایا اگر تو خدا کے کلام پاک کی تابعداری کرے گا خدا کے حکم کو مانے گا تو خدا تیری زندگی کے اندر کام کرے گا. اب اس شخص نے خدا کے حکم کی تابعداری کی اور اس کا جو زخم تھا جو ٹانگ تھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. جیسے اس کی ٹانگ ٹھیک ہونا شروع ہوگی اب وہی جو شخص تھا جو وساکھی کے سہارے چرچ میں آتا اب وساکھی اس کی چھوٹنا شروع ہوگی وہ بالکل ٹھیک ہو جگہ چرچ میں آنا شروع ہو گیا. جب چرچ میں آتا رہا اس کے بعد کیا ہوا پھر سے اس نے گواہی دے دی خدا کے تابعداری کی اور پھر سے وہ گناہ کے اندر بدی کے اندر جب لوٹ گیا اور وہی دوستوں کے اندر بیٹھنا شروع ہوا وہی جو گناہ تھا اس کی انتظار میں تھا وہ جو نشہ کرنے والی اسپرٹ تھی اس کی انتظار میں تھی وہ جو اس سے خفا ہو چکی وہ جو اس سے جدا ہو چکی تھی وہ جو اس سے اداس ہو چکی وہ اس کے لیے تڑپ رہی تھی ترس رہی تھی کہ کب یہ شخص میرے پاس ہے اور کب میں اس کے بلڈ کے اندر جاؤں اس کے جسم کے اندر جا کر میں کیا کروں نشے کا کام کروں. اب وہ جو شخص تھا جو جس کو پہلے خدا نے شفا دی اب پھر سے برے دوستوں میں جانا شروع کیا پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیے اور جب دوبارہ کام کرنا شروع کر دیے پہلے اتنی ٹانگ ڈاکٹر نے کہا تھا خدا نے شفا دی اس کے بعد اتنی ٹانگ گئی پھر وہ کیا ہوا پھر رونے لگا خدا کے حضور میں چلانے لگا پاسٹر سے کہنے لگا کہ اب جو ہے ڈاکٹر میری ٹانگ کا کہہ رہے اب آپ کی ٹانگ اتنی کٹے گی ٹانگ آپ نہیں لگوا بھی نہیں سکتے. وہ لڑکا وہ شخص تھا نوجوان تھا وہ 60 سال رونے لگا اور کہنے لگا اس نے کہا کہ جب آپ نے خدا کے کلام پاک کی تابعداری کی خدا جو ہے وہ غیرت مند خدا ہے وہ جو اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے وہ غیور خدا ہے وہ اپنے نام کی غیرت بھی رکھتا ہے اور جو اس کے نام کو رد کرتے ہیں جو اس کے کلام کو جھٹلا دیتے ہیں جو اس کی فرما برداری نہیں کرتے جو تابعداری نہیں کرتے جو تابعداری کر کے پھر اس کو بھول جاتے ہیں اور وہ جو شخص تھا پاسٹر نے بھی کہا کہ بیٹا خدا انسان کو ایک بار موقع دیتا ہے بار بار موقع دیتا ہے پر آپ نے خدا کے تابعداری کر کے پھر سے خدا کو ناراض کر دیا اب جو ہے یہ تیرے لیے سزا واجب ہے تاکہ لوگ بھی اس بات کو دیکھیں کہ جب کوئی بری روح جاتی ہے تو اپنے ساتھ ساتھ بری روحیں لے کر آتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اس شخص نے رونا شروع کیا. اب اس وقت ٹائم نہیں ملا اس کا کوئی ٹائم نہیں تھا کہ اب وہ کیا کر سکے کہ اس کی ٹانگ لگ سکے. پھر میرے عزیزو آج ہمارے پاس بھی کیا ہے ہمارے پاس وقت ہے. خدا جب ہماری زندگی کے اندر کام کرے تو آپ اس کی تابعداری ضرور کیا کریں. جب آپ اس کی تابعداری کرتے ہیں تو خدا کیا ہوتا ہے آسمان پر خوش ہوتا ہے اور خدا بھی اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ تم نے زمین پر نگاہ کی تم نے زمین پر دیکھا مجھے ایک شخص نظر آیا مجھے زمین پر ایک شخص امانت نظر آیا صبر نظر آیا مجھے زمین پر کے اندر ایک بیٹی نظر آئی جس کی زندگی کے اندر میں نے بڑا کام کیا پر سب سے بڑھ کر کیا وہ میری تابعدار رہا. اگر ایوب نبی کی زندگی پر اگر غور کیا جائے وہ بھی کیا رہا خدا کے تابعدار رہا. بیماری آئی بچے ختم ہوئے معاملے ختم ہوا پر خدا نے اس کو بلیس کیا. کیوں بلیس کیا کیونکہ اس نے خدا کی کیا کی تابعداری کی. کیا آج ہم خدا کے تابعداری کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آج خدا ہم سے بات کرتا ہے خدا ہم سے کلام کرتا ہے کہ آپ میری تابعداری کرنا شروع کرو آپ میرے حضور میں چلنا شروع کرو. وہ جو کوڑی تھے یسوع مسیح کے حضور میں چلنا شروع ہوئے شفا پا گئے. جب آپ بھی اس کے حضور میں چلیں گے فرما بردار رہیں گے تابعدار رہیں گے تو خدا بھی آپ کی زندگی کے اندر بڑے اور جلالی اور ناممکن کام کرے گا. جب خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے کبھی مت اپنی گواہی کو کبھی بھی
نہ شرمائے, کبھی بھی نہ روکا کرے. اب پلیز آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیتا. پلیز نہیں چاہتا خدا کے نام کی تعریف ہو. اب پلیز کبھی نہیں چاہتا کہ خدا کے نام کی آپ تعریف کریں. اب پلیز کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی کے اندر سے کوڑ ختم ہو. اب پلیز کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ گناہ سے پاک صاف ہو. اب پلیز نہیں چاہتا کہ خدا کی تعریف ہو. اب پلیز نہیں چاہتا کہ زمین پر لوگ اسے قبول کریں. اب پلیز کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اس کی پرستش کریں. اب پلیز کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اس کی تعریف کریں. اب پلیز کبھی نہیں چاہتا ہم اپنے منہ کو کھولیں. اب پلیز کبھی نہیں چاہتا ہمیں اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کریں. اب پلیز کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم گھٹنوں کے بل ہو کر سار رو کر کیا کریں, اس کے حضور میں دعا کریں. جب آپ اس کے حضور میں دعا کرتے اور روئیں گے تو خدا بھی آسمان پر نظر کرے گا. خدا نے داؤد کے لیے کہا, داؤد میرے دل کے موافق مل گیا. داؤد کی 2 آنکھیں تھی, اس کی 4 آنکھیں نہیں تھی, 10 نہیں تھی, 5 ہاتھ نہیں تھے, 2 ہی آنکھیں تھی, 2 ہی کان تھے. جو آپ کے عزا پاس ہے وہی میرے پاس عزا ہے. جو ہی خدا نے داؤد کو دیے وہی آپ کے پاس عزا ہے. سب کو خدا نے اپنی شبیہ صورت پر بنایا ہے. جب وہ خدا کی تابعداری کر سکتے ہیں, ہم کیوں تابعداری نہیں کرتے؟ اگر ہماری کوئی ایک بچہ بات مانے تو دوسرا کے مانے نہ تو کیا کرتے ہیں کی پیندی. تو اسی طرح میرے بہنوں اور بھائیوں, اگر آپ بھی خدا کی تابعداری نہیں کریں گے تو خدا بھی آپ سے ناراض ہوگا. برکت آپ کے قریب ہے, بلیسنگ آپ کی زندگی کے اندر ہے. ہم بڑی دعائیوں کو سنتے, خدا نے ہماری زندگی کے اندر بڑے بڑے جلالی کام کیے, پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شرماتے ہیں. ہم جب گواہی نہیں دیتے تو بیماریاں دوبارہ ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں. اور جب ہم تابعداری بھی نہیں کرتے پھر بھی کیا کرتا ہے, کٹیاں بیماریاں پھر ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہیں. ایک جاتی ہے اور 7 اور لے کر آتی ہے. یعنی کہ ایک کے ساتھ پیزا لینا 1 buy one get one ایسی تو فری ہے, ایک کے ساتھ ایک فری ایسی نا. اور دے کے ابلیس نے کیسی آفر دی ہے, بڑی کمال کی آفر دی ہے. پہلے اگر وصول نے ایک کے ساتھ ایک فری ہے, اکثر آفر ملتی ہیں, ٹھیک ہے. تو پر ابلیس نے جو آفر دیا ہے وہ کبھی کمال کی آفر دی نہیں ہے. پر یہاں پہ ڈیمانڈ ہے ایک کے ساتھ لینی ہے, ایک کے ساتھ ہم نے لینی ہے, لینی ہے. آپ کی خاموشی داری ہم نے لینی ہے, نہیں لینی ہم نے. اگر ہم نے نہیں لینی تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے حضور میں چھپنا ہے, ہمیں خدا کے حضور میں دعا کرنی ہے. پھر میں اکثر اس بات میں ابلیس جو ہے ہمارے رشتہ دار نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں آپ کی اور جیمز کے ابلیس کے ساتھ جو رشتہ داری ہے نا, میں اس رشتہ داری کے اندر دراڑ ڈالنے چاہتا ہوں تاکہ آپ جو بلند آواز کے ساتھ کریں, آپ خدا کے نام کی تعریف کریں, آپ خدا کے نام کی تمجید کریں, آپ خدا کے حضور میں جھکا کریں, خدا کے حضور میں دعا کرا کریں. مت اپنے منہ کو آپ بند رکھا کریں, بلند آواز سے کھولا کریں, چلایا کریں. اس کے بعد میں چاہتا ہوں ایک بڑی گواہی کو سنیں گے. اس کے بعد ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ خدا ہماری زندگی کے اندر کیسے کام کرتا ہے. عدالت فیصلے کر دے, حکومتیں فیصلے کر دے کہ اتنی سزا ہے, اتنی دیر تک ہے, پر خدا کیسا بڑا جلالی کام کرتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ سب کی زوردار تعلیم میں ہم اس بیان کو گواہی کو سنیں گے. خدا اس کام پاک کو اس پیسے کو برکت دے. میں آپ سب کی زوردار تعلیم بہن کو اسٹیج پر لاؤں, بڑے غور سے سننا ہے.